آج یوں ہی بیٹھی تھی کہ اچانک ماضی کی وہ تلخ یادیں دماغ میں ہلچل سی مچانے لگیں۔ بیٹی کو چائے بنانے کا کہا اور خود کانچ کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جہاں تیز طوفانی بارش نے ہر شے کو بھگو دیا تھا۔ مجھے اپنے بچپن کی وہ طوفانی بارش یاد آنے لگی۔ دل میں ایک درد سا اٹھا تھا۔ ایک بار پھر دل چاہا کہ اماں کی ماضی کی وہ دل خراش یادیں پڑھوں جو میں نے ابا اور دادی سے چھپ چھپ کر ڈائری کے صفحوں کو سنائی تھیں۔ آنکھوں میں نمی سی اترنے لگی تھی جب پہلے صفحے کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ دماغ میں ایک فلم سی چلنے لگی۔ دادی کی خواہش تھی کہ اماں ہر سال ایک بیٹے کو جنم دے، کیونکہ وہ خود 7 بیٹوں کی ماں تھیں اور میرے ابا ان کی سب سے پہلی اولاد تھے۔ اس لیے جب وہ اماں کو بیاہ کر لائیں تو پہلی ہی رات ابا سے پہلے اماں کے پاس جا کر انہیں گھر کے سارے ریت و رواج اور طور طریقے بتانے کے بعد بولیں کہ بہو، تو نے بھی میری ریت کو آگے لے کر جانا ہے۔ آج تک اس پورے خاندان میں دوسری عورت ہوں جس نے سالہ سال 7 بیٹوں کو جنم دیا ہے۔ اب تو بھی میری ہی ریت پر عمل کرتے ہوئے 7 پوتے جن کر میری گود میں ڈال دینا۔ دادی کی فرمائش سن کر اماں تو بکھلا کر رہ گئی تھیں۔ اولاد کا ہونا اور پھر سالہ سال ہونا، اس کے جنس یعنی لڑکا ہوگی یا لڑکی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی طے کرتی ہے، مگر پہلی ہی رات دادی کی فرمائش سن کر اماں گھبرا گئی تھیں۔ سارے خواب ایک جانب رکھ کر وہ یہ سوچنے میں مگن ہو گئیں کہ اگر پہلی اولاد بیٹا نہ ہوا تو نہ جانے ساس کے دل پر کیا گزرے گی اور شوہر کیا مقام دے گا۔ اماں کی شادی کو 1 ہفتہ گزرا تو ساس کی طرف سے اشاروں ہی اشاروں میں سوال و جواب شروع ہو گئے۔ اماں کی شادی کو 2 ماہ گزرے مگر ابھی تک دادی کو خوشخبری نہ ملی تو گاؤں کے 3-4 عاملوں اور پیڑھیوں سے رابطے ہونے لگے۔ کئی تویز لا کر اماں کو پہنانے لگیں کہ یقیناً کسی حاسد نے کالا جادو کروا دیا، تبھی ابھی تک تم حاملہ نہیں ہوئی۔ میری ماں معصوم تھی، یتیم تھی، جو ساس کہتی فوراً مان کر عمل کرنے لگتی تھیں۔ آخر کچھ روز بعد اماں حاملہ ہوئیں تو دادی کی سانس میں سانس آیا تھا۔ میرے ابا کا رویہ بھی دادی پر منحصر تھا۔ اگر دادی میری اماں سے اچھا رویے میں بات کرتی تو ابا بھی کرتے، لیکن اگر دادی کا موڈ خراب ہوتا تو ابا بھی اماں سے اکھڑے اکھڑے رہا کرتے تھے۔ اماں کا 5واں ماہ شروع ہوا تو دادی اماں کو بڑی ڈاکٹرنی صاحبہ کے پاس الٹرا ساؤنڈ کے لیے لے گئیں، جہاں پتہ چلا کہ میری اماں جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہیں۔ دادی کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہ سمجھی کہ اماں 2 جڑواں بیٹوں کی ماں بننے والی ہیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہیں ہسپتال میں خوشی سے ناچنے لگتیں، مگر اگلے ہی پل ان کی خوشیوں پر پانی پھرا کہ ڈاکٹر بولی کہ ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی۔ لڑکی کا نام سن کر دادی کا چہرہ اتر گیا تھا۔ فوراً چہرے پر نفرت سی اتر آئی اور اماں کے سامنے ہی ڈاکٹر کو 5000 کے نوٹ دکھا کر بولیں، کیا ایک بچہ ضائع نہیں ہو سکتا؟ یعنی میری دادی مجھے مارنے کا پلان بنا رہی تھیں، مگر ڈاکٹر باضمیر تھی، فوراً انکار کر گئی۔ اس میں میری ماں کی جان کو اور 7 جڑواں بھائی کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ جب اماں نے اپنے سامنے دادی کی یہ باتیں سنی تو ان کا وجود کانپ کر رہ گیا۔ ان کی ساس تو اس حد تک جانے کو تیار تھیں، انہوں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ جیسے تیسے 9 ماہ گزرے اور میں اور میرا بھائی اس دنیا میں آ گئے۔ ڈیلیوری کے دوران کچھ مسائل کی وجہ سے ڈاکٹر دادی اور ابا سے کہنے لگے کہ وہ صرف ایک ہی جان کو بچا سکتے ہیں۔ ابا اور دادی فوراً بولے کہ ہمارے بیٹے کو بچائیں، مگر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میرا جڑواں بھائی دنیا میں آنے کے چند منٹ بعد فوت ہو گیا اور میں دادی اور ابا کی مظالم سہنے کے لیے دنیا میں آ گئی۔ میری جانب تو انہوں نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ میری ماں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، جبکہ میری دادی نرس کے ہاتھوں میں مجھے دیکھ کر گالیاں دیتے ہوئے بولی کہ میری وجہ سے میرا بھائی مر گیا، اور ہم ماں بیٹی کو یوں ہی چھوڑ کر بھائی کو لے کر گھر چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد ابا آئے اور مجھے اور اماں کو گھر لے جا کر کمرے میں چھوڑ دیا۔ اماں کہتی تھی کہ 3 دن تک تمہارے ابا نے تمہیں دیکھنا تو دور مجھ سے بات بھی نہیں کی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب دل اس قدر اداس ہو گیا کہ میں نے سوچا کہ کاش میرا بیٹا زندہ رہتا اور تم مر جاتی۔ اس پل میں ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ یہ مائیں بھی کتنی مجبور ہوتی ہیں نا، اولاد سے پیار بھی شوہر اور ساس کی مرضی جان کر کرتی ہیں۔ میری ماں بھی انہی عورتوں میں سے تھی جو ساس اور شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتی تھیں۔ امی کو بھی بیٹے کی موت کا گہرا صدمہ تھا، مگر دادی کا رویہ تو اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اسی دن سے امی کی قسمت نے پلٹا کھایا اور دادی نے اماں کی زندگی اجیرن کرنا شروع کر دی۔ آخر کو وہ ان کی ریت نہیں نبھا سکی تھیں۔
انہوں نے تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ اماں کو کوستی رہتیں اور مجھے مرنے کی بددعائیں دیتی رہتیں۔ میں تو معصوم تھی، مجھے کہاں علم تھا کہ میری پیدائش پر یہ سب ہوگا۔ دادی اور ابا میرے بھائی کی موت کا ذمہ دار مجھے ٹھہراتے تھے۔ دادی جب بھی مجھے دیکھتیں تو آگ اگلنے لگتیں، جی بھر کر مجھے کوستی رہتیں۔ اماں سے برداشت نہ ہوتا اور وہ دادی کو باتیں سنانے لگتیں، مگر دادی تو اماں پر ہاتھ اٹھانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹی تھیں۔ انہوں نے ماں کے آگے شرط رکھ دی کہ اگر اب اگلی اولاد بیٹا نہ ہوئی تو وہ ان کی بیٹی یعنی مجھے بھی گھر سے باہر پھینکوا دیں گی، پھر چاہے مجھے گلیوں کے آوارہ کتے نوچ کر کھائیں یا درندہ صفت لوگ، انہیں کچھ پرواہ نہ تھی۔ کچھ عرصہ گزرا تو اماں دوبارہ حاملہ ہو گئیں۔ وہ حاملہ ہوئیں تو ایک بار پھر دادی کا رویہ اماں کے ساتھ قدرے بہتر ہو گیا۔ وہ ماں کی صحت کا خیال رکھنے لگیں اور خوشی سے یہ وہم پالنے لگیں کہ اس بار تو بیٹا پیدا ہوگا۔ انہیں یقین کی حد تک گمان تھا کہ اس بار اماں بیٹا جننے والی ہے۔ اماں بھی ان کا رویہ بدلنے کی وجہ سے خوش تھیں، مگر دل میں کہیں نہ کہیں ڈر تھا کہ اگر اس بار بھی لڑکی ہوئی تو نہ جانے ان پر کیا عذاب نازل ہوگا۔ میں بھی اب تھوڑی چلنے پھرنے کے قابل ہو چکی تھی۔ دادی مجھے اماں کے پاس بیٹھا دیکھ کر انہیں مجھ سے لاڈ کرتے دیکھتیں تو فوراً اٹھا کر دور کر دیتیں اور کہنے لگتیں کہ اپنا سایہ بھی میرے پوتے پر مت پڑنے دینا، دور رہا کرو اماں سے، جب تک اس کے 9 ماہ پورے نہیں ہو جاتے۔ اس کے بعد تو ویسے بھی اپنے پوتے کو میں اپنی نگرانی میں پروان چڑھاؤں گی۔ میں تو معصوم تھی، صرف 15 ماہ کی تھی، بھلا کہاں اپنی ماں سے دور رہ سکتی تھی، مگر اس عمر میں بھی دادی نے مجھ پر کئی طرح کی پابندیاں لگا دی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اماں سارا دن میرے ساتھ ہی لگی رہیں تو ان کے پوتے پر اثر ہو سکتا ہے، بیٹی کو دیکھتے کہیں پھر نہ بیٹی جان دے۔ اسی ڈر سے دادی نے مجھے اپنے پاس سلانا شروع کر دیا۔ میں اماں کے پاس جانے کے لیے روتی رہتی اور بار بار اماں کو آوازیں دے کر سسکتی رہتی، مگر دادی کو مجھ پر رحم نہ آیا۔ انہوں نے تو مجھے اپنے کمرے میں الگ ہی بند کر کے رکھ دیا تھا۔ اماں کو بھی مجھ سے ملنے کی اجازت نہ تھی۔ میں سارا دن اور رات اماں سے ملنے کے لیے بے چین رہتی اور انہیں آوازیں دینے لگتی، مگر دادی نے تو مجھے ایک دوپٹے کے ساتھ باندھ کر ان کے بستر سے باندھ دیا تھا تاکہ میں کمرے سے باہر نکل کر اماں کے پاس نہ جا سکوں۔ جب شدید بھوک لگتی تو دادی سے کہتی، مگر دادی مجھے نرم غذا کھلانے کی بجائے سخت روٹی دے دیا کرتیں، جسے چبانا میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر پیٹ میں اٹھ رہی درد کی ٹیسیں مجھے وہ کھانے پر مجبور کر دیا کرتی تھیں۔ میری ماں کمرے سے باہر کھڑی مجھے اکثر دیکھتی رہتی اور چھپ کر روتی رہتی۔ کئی بار دادی کے گھر سے جانے کے بعد وہ میرے پاس آتی اور مجھے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اماں کا کہنا تھا کہ تم دعا کیا کرو، اس بار اللہ تعالیٰ میری گود میں بیٹا ڈال دے، کیونکہ یہ ساری مصیبت تبھی ٹل سکتی ہے جب میں ان کو ایک بیٹا پیدا کر کے دوں گی۔ میں معصوم تھی، کچھ سمجھ بوجھ نہ رکھتی تھی، اس لیے جو ماں کہتی اور جیسا کہتی میں وہی الفاظ دہرایا کرتی۔ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ دعا کہتے کسے ہیں، مگر جب بھی مجھ پر دادی ظلم کرتی یا مجھے کھانے کو کچھ نہ دیتی اور وہ سوکھی باسی روٹی جو میرے حلق میں کانٹوں کی طرح چبھ رہی ہوتی، میں تب رو رو کر دعا کرنے لگتی کہ اللہ تعالیٰ میری اماں کو بیٹا دے دیں تاکہ میں دوبارہ اماں کے پاس جا کر سو سکوں، ان کے ہاتھوں سے کھانا کھا سکوں۔ دادی جب میرے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے دیکھتی تو ان کے کہکے بلند ہوتے، ان کی تو ہنسی نہ رکا کرتی تھی۔ ایک روز دادی اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے گئیں تاکہ معائنہ کروا کر یہ پتہ لگا سکے کہ آخر اس بار اماں کیا پیدا کرنے والی ہیں۔ اماں کو جب وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں تو بہت خوش دکھائی دیتی تھیں، مگر جب چند گھنٹوں بعد واپس گھر آئیں تو اماں رو رہی تھیں، جبکہ دادی انہیں غصے سے دیکھ کر بڑبڑا رہی تھیں۔ ایک بار پھر اماں ایک بیٹی کی ماں بننے والی تھیں۔ جبکہ یہ خبر ڈاکٹر نے سنائی تھی، ان کا تو پارا ہائی ہو چکا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہیں کھڑے کھڑے میری اماں کا منہ نوچ لیں۔ شام کو ابا گھر آئے تو دادی سب کچھ ابا کو بتانے لگیں۔ اماں کے تو ہوش اڑ رہے تھے، آنے والی بیٹی سے زیادہ دنیا میں موجود بیٹی کی فکر انہیں ہونے لگی، کیونکہ دادی نے تو یہ شرط ہی رکھی تھی کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو ہی وہ مجھے گھر میں رکھیں گی، ورنہ کچرے کی مانند گھر سے باہر پھینک دیں گی۔ اس روز ابا اور دادی نے سفاکی کی حد پار کر دی تھی۔ اماں ڈری سہمی سی کمرے میں بیٹھی تھی کہ نہ جانے ابا انہیں کیا کہیں گے، مگر کچھ دیر بعد دادی کمرے میں آئی اور ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھامے ہوئے لائیں جس میں کھانا تھا۔ دادی نے وہ کھانا ماں کے سامنے رکھا اور بولیں کہ آج کھانا کھا لو، کل سے گھر کی ساری ذمہ داریاں تم خود اٹھاؤ گی۔ اماں کو دادی کی یہ خاموشی کچھ کھٹک رہی تھی، مگر وہ سوچوں میں گم دادی کا لایا ہوا کھانا کھانے لگیں۔
اس بات سے انجان کے کھانے میں زہر ملایا گیا ہے۔ اماں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جیسے ہی وہ کھانا ماں کے پیٹ میں پہنچا، انہیں اپنے وجود میں ایک گرمائش سی محسوس ہونے لگی۔ یوں محسوس ہوا جیسے ان کے اندر ایک آگ کی بھٹی جل چکی ہو، جس کی آگ اور تپش اس قدر زیادہ تھی کہ انہوں نے اپنا سارا وجود جھلستا ہوا محسوس ہونے لگا۔ حلق میں کانٹے چبھنے لگے اور وہ وہیں بستر پر لیٹے لیٹے تڑپنے لگیں۔ بامشکل بول کر انہوں نے دادی اور ابا کو کئی آوازیں دی، مگر دونوں میں سے ایک بھی ان کے پاس نہ گیا۔ وہ دونوں تو دادی کے کمرے میں بیٹھے اماں کی یہ درد بھری آواز سن کر ہنس رہے تھے اور آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنے منصوبے کا نتیجہ نکلتا دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ مجھے تو دادی نے دوپٹے کی مدد سے چارپائی سے باندھ رکھا تھا۔ مجھے اماں کی وہ دل خراش آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ میں بار بار دادی اور ابا کو کہہ رہی تھی کہ اماں کے پاس جائیں، آخر وہ کیوں اس قدر چلا رہی ہیں، انہیں کیا ہوا ہے؟ مگر دونوں میں سے کوئی بھی اٹھ کر اماں کے پاس نہ گیا۔ وہ ساری رات اماں درد سے تڑپتی رہیں اور چلاتی رہیں۔ آخر کار جب ان کی آواز آنا بند ہو گئی تو ابا اور دادی اٹھے اور اماں کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔ جب ہسپتال میں ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کیا تو وہ کہنے لگی کہ ان کا بچہ ان کے بطن میں ہی مر چکا ہے، جبکہ میری ماں کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ زہر والا کھانا کھانے کے باوجود اماں بچ چکی تھیں، جبکہ میری بہن دنیا میں آنے سے پہلے ہی وفات پا گئی تھی۔ اماں کو گھر لایا گیا تو وہ بے تحاشا روتی رہیں۔ دادی اور ابا نے تو ان کی جان لینے سے بھی گریز نہ کیا تھا۔ انہیں اب میری فکر ستانے لگی۔ وہ فوراً مجھے دادی کے کمرے سے لے کر چلی گئیں اور اپنے ساتھ لگا کر بیٹھ گئیں۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ کہیں دادی میرے ساتھ بھی وہی سب نہ کرے جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ اس سے بڑھ کر جو بات ہمیں ڈاکٹر نے بتائی تھی وہ یہ تھی کہ میری ماں اب دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ زہر نے اماں سے اولاد پیدا کرنے جیسی نعمت چھین لی تھی۔ ابا کو جب پتہ چلا تو ان کے ہوش اڑ گئے، جبکہ دادی اماں کو بے تحاشا مارنے لگیں۔ اب ان کی نظر میں میری اماں کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ اماں ابھی ابھی اتنے بڑے حادثے سے بچ کر نکلی تھیں۔ ان کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ تو چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھیں، مگر اس کے باوجود دادی کو ان پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ انہوں نے اماں کو بے تحاشا مارا تھا۔ جب ہاتھ مار مار کر تھک جاتے تو وہ پیروں کی ٹھوکروں سے ماں کو مارنے لگتیں، جبکہ میرے ابا سامنے بیٹھے یہ سارا منظر دیکھ کر سر جھٹک کر رہ جاتے۔ دادی ابا کی دوسری شادی کی تیاریاں کرنے لگیں اور میری ماں کو کئی بار گھر سے نکالنے کی کوشش کی۔ میں بھی اماں کے ساتھ ہی کئی بار گھر کی دہلیز سے باہر گرائی گئی، مگر ہر بار اماں ہاتھ جوڑ کر تو کبھی پیر پکڑ کر گڑ گڑا کر دادی سے گھر کے کسی کونے میں رہنے کی اجازت مانگ لیتیں۔ آخر کار دادی کو رحم آ گیا اور انہوں نے اماں کو گھر میں بہو کے روپ میں نہیں بلکہ گھر کی نوکرانی بنا کر رکھ لیا، تاکہ وہ سارا دن گھر کا سارا کام اماں سے کروائیں گی اور آخر میں 2 وقت کا کھانا اور ڈھیر ساری مار پیٹ دیا کریں گی۔ دادی نے بابا کے لیے نئی لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیں اور وہ ماں کو دکھا دکھا کر کئی لڑکیوں کی تصویر ابا کو دکھاتیں اور اماں پر تنقید کیا کرتیں۔ اماں سے جب برداشت نہ ہوا تو ایک روز دادی کے سامنے پھٹ پڑیں۔ ابا نے جب اپنی ماں کے سامنے اپنی بیوی کی زبان درازی دیکھی تو ان سے برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے اماں کو بالوں سے پکڑا اور سامنے دیوار میں زور زور سے سر مارنا شروع کر دیا۔ اماں کا سر کتنی ہی دیر وہ دیوار میں مارتے رہے، یہاں تک کہ ان کے وجود میں ذرا سی بھی حرکت باقی نہ رہی اور وہ زمین پر بے ہوش ہو گئیں۔ ان کا سر پھٹ چکا تھا اور خون بہہ کر فرش پر پھیل چکا تھا۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو بھاگ کر ماں کے پاس آئی اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ کر رونے لگی اور ابا کو اماں سے دور کرنے لگی۔ ابا نے مجھے بھی بہت مارا تھا۔ میں نے اماں کے سر سے نکلتا ہوا خون دیکھا تو میرا وجود کانپنے لگا۔ آخر میری عمر ہی کیا تھی، میں تو ایک کمسن بچی تھی۔ اپنی قمیض کی مدد سے میں اماں کے سر کے زخم کو صاف کرنے لگی، مگر خون تھا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں ابا کے آگے بھیک مانگنے لگی کہ خدارا میری اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، وہ مر جائیں گی۔ پہلے دونوں نے صاف انکار کر دیا، مگر جب محلے کی چند عورتیں ہمارے گھر آئیں اور اماں کو دیکھا تو انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیے۔ دادی کو اپنی عزت اور وقار کا خیال آیا، اس لیے ابا کو نہ چاہتے ہوئے بھی کہا کہ اس کو ہسپتال لے جاؤ۔ ان کا خیال تھا کہ اماں مر چکی ہوں گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ جب انہیں ہسپتال لے جایا گیا تو ان کی سانسیں چل رہی تھیں۔ 2 دن تک وہ ہسپتال میں بے ہوش پڑی رہیں۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ ذہنی طور پر اپنا توازن کھو چکی تھیں۔ انہیں شدید صدمہ ہوا تھا۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہہ کر شور مچایا کرتی تھیں کہ میری ساس نے زہر دے کر میرے بچے کو مار دیا اور وہ دونوں مل کر روز مجھے دیواروں کے ساتھ مارتے ہیں۔
میں ہر بار بچ جاتی ہوں۔ میری اماں پاگل ہو چکی تھیں، وہ ایک ہی بات بار بار دہرایا کرتیں۔ میں نے جب اماں کی حالت دیکھی تو میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ میرا تو واحد سہارا تھی میری ماں، جو اب اس حالت تک پہنچ چکی تھیں۔ اب آخر کون مجھے ابا اور دادی کے ظلم سے بچاتا؟ اماں یوں ہی گلیوں میں نکل جاتی اور میں انہیں واپس گھر تک لایا کرتی۔ دادی کو تو ان سے کوئی خاص سروکار نہ تھا۔ چند روز گزرے اور دادی ابا کے لیے ایک نئی بیوی رخصت کر کے گھر میں لے آئیں۔ وہ بھی دادی اور ابا کی ہی خصلتوں کی مالک تھی۔ اماں ایک روز گھر سے باہر نکل گئیں اور سڑکوں پر گھومنے لگیں۔ اس کے بعد سے اماں مجھے کہیں نہیں ملیں۔ مجھے بھی دادی نے ڈرا دھمکا کر منع کر دیا تھا کہ خبردار جو اپنی ماں کو واپس گھر لے کر آئی، ورنہ تمہارا سر بھی یوں ہی دیواروں میں مار مار کر اس جیسا کر کے باہر چھوڑ دیں گے۔ میں تو سہم گئی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ میری عمر اس وقت صرف اور صرف 15 سال تھی، جب ایک روز ابا گھر آئے اور دادی کو بتانے لگے کہ میں نے رمشا کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، چاہتا ہوں کہ جلد از جلد اسے اپنے گھر کا کر دوں، کم از کم اس بوجھ سے تو مجھے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ ابا کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ نہ جانے کیسا رشتہ انہوں نے پسند کیا تھا میری خاطر۔ اگلے روز چند مرد ہمارے گھر میں رشتہ لے کر آئے، جن میں ایک 60 سالہ ادھیڑ عمر شخص بھی تھا۔ میں تو معصوم تھی، مگر دادی اور ابا کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ وہ اس 60 سالہ ادھیڑ عمر کو میرے لیے پسند کر چکے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں بار بار اماں کو یاد کر کے آوازیں دیتی، مگر وہ تو پاگل ہو چکی تھیں۔ 2 دن بعد میرے نکاح کا دن فکس ہوا۔ دادی نے میرے لیے جہیز میں کچھ نہیں بنایا، بلکہ اپنے جہیز کے چند پرانے کپڑے نکال کر میرے سامنے رکھ دیے اور بولیں کہ یہ اپنے ساتھ لے جانا اور ہمارے گھر سے دفع ہو جانا۔ وہ دن میری زندگی کے عذاب بن کر گزرے تھے۔ وہ شخص بھی کوئی اچھی عادات کا مالک نہ تھا، بلکہ اس کی مجھ سے پہلے بھی 3 بیویاں تھیں۔ اس شخص سے ظلم و ستم اور بری عادات کی وجہ سے کوئی مر چکی تھی یا پھر اس سے طلاق لے چکی تھی۔ نکاح والا دن آیا تو میں اماں کا عروسی جوڑا پہن کر بیٹھی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ جی چاہا کہ زہر کھا کے مر جاؤں اور اپنی زندگی کو یہیں پر ختم کر دوں۔ رہ رہ کر اماں کی یاد آ رہی تھی، مگر وہ تو کہیں بھی نہ تھیں۔ ابھی نکاح کرنے کے لیے وہ شخص نہیں آیا تھا۔ میری نکاح کی خبر پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی کہ میری شادی ایک 60 سالہ بڈھے سے ہونے جا رہی ہے۔ دادی میرے سامنے بیٹھی مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر ڈرا کر سمجھا رہی تھی کہ خبردار جو کچھ غلط کرنے کی کوشش کی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے مار مار کر سمجھاتیں۔ میں بت بنی بیٹھی تھی جب دادی میرے کمرے سے نکلیں اور تبھی میری اماں گھر میں داخل ہوئیں۔ ان کے بال بکھرے تھے اور میلے کچیلے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تبھی میری ماں دادی کی طرف بڑھی۔ دادی اپنے کمرے میں تھیں۔ مجھے دادی کے اور ماں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں تو میں فوراً اٹھ کر دادی کے کمرے میں جانے لگی، مگر جب کمرے میں پہلا قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اماں نے صحن میں پڑی ہوئی کلاڑی اٹھا کر دادی کے چہرے اور گردن پر کئی وار کر دیے تھے۔ دادی کا خون پورے کمرے کی فرش پر پھیل چکا تھا۔ ہر سو خون کی بدبو تھی اور ان کا چہرہ پہچاننے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ دادی تڑپ رہی تھی، جبکہ اماں انہیں مار مار کر ایک ہی بات کہے جا رہی تھی کہ خبردار جو میری بیٹی پر مزید زندگی تنگ کی۔ ایک بیٹی کو تو مار دیا، اب دوسری پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گی۔ ابا اماں کا یہ روپ دیکھ کر بدحواس ہو کر صحن میں گر چکے تھے۔ خوف سے ان کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی، یہاں تک کہ پولیس بھی گھر میں داخل ہوئی۔ ابا اس قدر بدحواس ہو چکے تھے کہ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے۔ وہ پاگلوں جیسی باتیں کرنے لگے۔ پولیس کو کہنے لگے، میں نے مارا تھا اپنی ماں کو، میری بیوی تو پاگل ہے۔ میری ماں واقعی پاگل تھی۔ ان پر بھی کیس چلا، مگر جب ان کی دماغی حالت کی رپورٹ دیکھی گئی تو انہیں پاگل خانے شفٹ کر دیا گیا، جبکہ میرے ابا اپنی ماں کے قتل ہونے کی وجہ سے عمر قید کے لیے جیل جا چکے تھے۔ میری ماں کا ذہنی توازن اب علاج سے قدرے بہتر ہو چکا تھا۔ سب اچھا برا سمجھنے لگی تھیں اور آج میرے ساتھ میرے گھر میں رہتی ہیں۔ میری شادی ایک اچھے گھرانے میں ہو چکی ہے۔ میری اولادیں جوان ہیں، مگر وہ ماضی آج بھی کل کی طرح یاد آتا ہے۔